پاکستان کا فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ. میزائل 750 کلومیٹر تک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. میزائل جدید ٹیکنالوجی اور نیویگیشن سسٹم سے لیس اور دشمن کے دفاعی نظام سے بچ نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہے. بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کا کوئٹہ میں خودکش حملہ، 10 افراد جاں بحق 30 زخمی. وزیر صحت بلوچستان کی تصدیق. جوابی کارروائی میں 5 دہشت گرد مارے گئے، ایف سی کے 2 جوان زخمی. دہشت گردوں نے ایف سی کی وردی پہن رکھی تھی. سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے بھارتی ایجنڈے پر کام کرنے والے شرپسندوں کے عزائم ناکام بناتے رہیں گے. صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے خودکش حملے کی مذمت. سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. خزدار کے علاقے زہری میں فتنۃ الہندوستان کے خلاف فورسز کا خفیہ اطلاع پر آپریشن. 7 دہشت گرد ہلاک، 10 کے زخمی ہونے کی اطلاع. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق زہری کے پہاڑوں میں فتنۃ الہندوستان کی موجودگی اور نقل و حرکت کی اطلاع تھی. بڑھتی دہشت گردی کے پیش نظر فورسز نے آپریشن کا آغاز کر دیا. ہلاک دہشت گردوں سے آئی ای ڈیز، ٹرانسمیٹرز، امریکی ساختہ خودکار ہتھیار برآمد ہوئے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی تنقید پر پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ. نوید قمر نے کہا ان حالات میں حکومتی بینچز پر بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے. اسی طرح حالات رہے تو آپ جیسے چاہیں حکومت چلائیں، ہمیں وزارتیں، کرسیاں کچھ نہیں چاہیے. تقریروں کے بجائے عملی اقدامات وقت کی ضرورت ہے. تقریریں پیپلز پارٹی بھی بہت اچھی کر سکتی ہے. آٹا اور چینی کے بجائے متاثرین کو نقد امداد ملنی چاہیے. نوید قمر کی تقریر کے دوران تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کے اراکین کا بھی احتجاج. قومی اسمبلی کا اجلاس جمعے کے صبح 11 بجے تک ملتوی. نون لیگ کی ایک طرف معذرت، دوسری طرف پھر تنقید. قومی اسمبلی میں اعظم نذیر تارڑ نے دل آزاری پر معذرت کی. مریم نواز نے پھر نام لیے بغیر پیپلز پارٹی پر طنز کے تیر چلا دیے. کہا پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا. افسوس دوسرے صوبوں نے پنجاب کی تکلیف پر پریس کانفرنسز کر کے سیاست کی. میں نہیں چاہتی کہ کسی سے کہوں پنجاب میں سیلاب آ گیا، اللہ کا واسطہ مجھے کچھ دے دو. ہمیں کسی کے سامنے کشکول پھیلانے کی ضرورت نہیں. پنجاب میں جتنے کام ہو رہے ہیں سب آپ کے پیسوں سے ہو رہے ہیں. تمام صوبوں کے عوام کو اپنا حق مانگنا چاہیے. جن کو سڑکیں، لیپ ٹاپ، اسکالرشپ، سستی روٹی نہیں ملتی، انہیں اپنے حکمرانوں سے سوال کرنا چاہیے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کل کا بیان بہت افسوسناک ہے. پانی سب کا ہے. مریم نواز ایسے بات کریں گی تو پیپلز پارٹی نہیں رک سکے گی. بلاول بھٹو زرداری منع نہ کرتے تو مریم نواز کے بیان پر بڑا رد عمل آ سکتا تھا. پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کا کہنا تھا مریم نواز کے بیان پر پانی سر کے اوپر سے جا رہا ہے، اس لیے واک آؤٹ کرنا پڑا. ندیم افضل چند نے کہا آپ کو بے نظیر کی تصویر پسند نہیں، مگر سیلاب زدگان کی امداد تو کریں. ادارہ امراض قلب کراچی میں ٹینڈر ایوارڈ میں بے قاعدگیوں کی نشاندہی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط میں لکھا من پسند فرم کو نوازنے کے لیے طبی آلات کی خریداری کے ٹینڈر کے خلاف قانون منسوخ کیا گیا. سب سے کم بولی دینے والی فرم کو ٹینڈر جاری نہیں کیا گیا. ادارہ امراض قلب انتظامیہ نے ڈریپ اور سیپرا قوانین کی خلاف ورزی کی. مشرق وسطی میں امن کے لیے ایک عظیم اور تاریخی دن ہے. غزہ امن معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکے. نیتن یاہو نے میرے امن معاہدے کو تسلیم کر لیا. حماس سے عرب اور مسلم ممالک بات کریں گے. وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے بھی میرے امن منصوبے کی مکمل حمایت کی. شہباز شریف نے میرے 20 نکاتی امن معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی مشترکہ پریس کانفرنس. صدر ٹرمپ نے کہا غزہ اتھارٹی کا صدر میں خود ہوں گا. ٹونی بلیئر رکن ہوں گے. میری سربراہی میں امن کونسل غزہ کی عبوری انتظامیہ کی تشکیل کے ذمہ دار ہوگی. صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کے اہم نکات سامنے آ گئے. حماس کا غزہ پر حکومت میں کوئی کردار نہیں ہوگا. اسرائیل کے معاہدے کو قبول کرنے کے 72 گھنٹوں میں تمام یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے گا. غزہ کی پٹی غیر فوجی علاقہ ہوگا. واشنگٹن سیاسی اتفاق رائے کے لیے اسرائیل اور فلسطینیوں میں مذاکرات کی سرپرستی کرے گا.
فریقین کے راضی ہوتے ہی جنگ فوراً رک جائے گی. کسی کو غزہ کی پٹی چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. شدید گرمی کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش. ایم اے جناح روڈ، گلشن اقبال، حسن سکوائر، جیل چورنگی، شاہراہ قائدین، صدر کشمیر روڈ پر ہلکی بارش. بلدیہ ٹاؤن شیر شاہ میں بھی کہیں کہیں ہلکی بارش. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے بحالی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں کام شروع کر دیا. وفاقی حکومت نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کی مخالفت کر دی. سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے کہا جج کو بری حکم نامے کے ذریعے عدالتی امور سے نہیں روکا جا سکتا. جسٹس طارق کے خلاف درخواست دینے والے میاں داؤد ایڈوکیٹ نے بھی اٹارنی جنرل سے اتفاق کیا. منیر ملک نے موقف اپنایا. جج کے خلاف کارروائی سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی کر سکتی ہے. عدالت نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی اپیل منظور کرتے ہوئے کام سے روکنے کا عبوری حکم نامہ کالعدم قرار دے دیا. مصرین کے لیے 389 ارب روپے کے ریلیف پیکج کی تیاری مکمل. ذرائع کا کہنا ہے وفاقی حکومت آئی ایم ایف کو سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے وزیر اعظم پیکج دینے کی درخواست کرے گی. آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے 5ویں روز این ایف سی اور سیلاب کے باعث نقصانات پر سیشنز ہوئے. وزارت خزانہ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ساتھ مذاکرات ہوئے. آئی ایم ایف وفد آج پنجاب حکومت کے افسران سے بریفنگ لے گا. آئی ایم ایف نے بنیادی ضروریات کے تخمینے کی رپورٹ مانگی. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت پولیو کے خاتمے اور امیونائزیشن پر اجلاس. ناقص کارکردگی پر ڈی ایچ او بدین ڈاکٹر انجم سومرو اور ڈی ایچ او کے ماڑی ولی محمد راہمو کو معطل کر دیا. اسسٹنٹ کمشنر ماتلی اور اسسٹنٹ کمشنر میرپور ساکروں کو عہدوں سے ہٹانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ کا بدین اور ٹھٹھا کے ڈپٹی کمشنرز کو ڈسپلنری نوٹس جاری کرنے کا حکم. مراد علی شاہ کی اکتوبر اور دسمبر میں خصوصی انسداد پولیو مہم چلانے کی ہدایت. کہا بچوں کو معذوری سے بچانا سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت گندم پالیسی پر بھی اجلاس. مراد علی شاہ نے کہا حکومت سندھ چاہتی ہے گندم کی مارکیٹ میں موجودگی کو یقینی بنایا جائے. اس سے آٹا یا روٹی کی قیمت مستحکم رہے گی. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ہفتے کے دوسرے روز بھی مثبت رجحان رہا. 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,66,000 کی سطح عبور کی. دوران کاروبار انڈیکس میں 2709 پوائنٹس تک کا اضافہ دیکھا گیا. کریکشن کے بعد انڈیکس 1645 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,65,493 پوائنٹس پر بند ہوا. اور آئی سی سی ویمن ورلڈ کپ کا رنگا رنگ میلہ سج گیا. گوہاٹی میں افتتاحی میچ میں بھارت اور شری لنکا کی ٹیمیں مد مقابل ہیں. شری لنکا ویمنز ٹیم کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ. بھارتی ٹیم کی بیٹنگ جاری.